بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ کی قربانی قبول ہو گئی؟ آپ بھی سوچ رہے ہوگے یہ کیسا سوال ہے، قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ شرائط بتائی ہیں جن پر عمل کر کے ہماری قربانی اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتی ہے۔ آج میں آپ کو وہی شرائط بتانے جا رہی ہوں۔ قربانی عربی زبان کے لفظ قرب سے ہے، جس کا مطلب کسی شے کے نزدیک ہونا۔ قرب دوری کا متضاد ہے۔ قربان قرب سے مبالغے کا صیغہ ہے۔ قربانی وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ شرع میں قربانی یعنی جانور ذبح کرنے کا نام ہے۔ ہر سال 10 ذی الحج کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں ہم اپنے حلال طیب مال سے پاکیزہ جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں خود رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خدا تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح خدا نے ان کو تمہارا مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی اسے بزرگی سے یاد کرو اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن کوئی ایسا عمل نہ کیا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تم اس وجہ سے قربانی کر کے اپنے دلوں کو خوش کرو۔ مشکوٰۃ المصابیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری قربانی قبول ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک قربانی پیش کی سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً انتقاماً کہا، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے۔ قربان جائیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پر، جو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے ذہن میں آج اٹھنے والے ہر سوال کا جواب پہلے سے ہی ارشاد فرماتے ہیں۔ قربانی قبول ہونے کی شرط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دینے سے پہلے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنا فرما بردار بنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہ صرف قربانی بلکہ تمام زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بنانا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مسلم یعنی مسلمان کہتے ہی اس اونٹ کو ہیں جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو،
پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ مالک کا حکم کیسا ہے، اس میں اگر مگر کی گنجائش نہیں نکالتا، جو حکم ہوتا ہے اس کی تکمیل کرتا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر اقبال نے فرمایا تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر ہمیں صرف قربانی کے لیے ہی نہیں، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم کو، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک، زندگی کے آغاز سے لے کر اختتام تک، خوشی میں، غمی میں، ہر مسئلے میں ہمیں اتباع رسول کو اپنانا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ہماری قربانی کے ساتھ ساتھ تمام اعمال قبول ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی فرما بردار بنانا ہوگا۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ اولاد عمل سے سیکھتی ہے۔ اگر والدین خود اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی اولاد بھی فرما بردار ہوگی، وہ ان کے گھر میں خیر و برکت نازل ہونے کا سبب بنے گی۔ قربانی کے قبول ہونے کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ ہے کہ عمل میں اخلاص ہو، جس کی آج کل بہت کمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح میر تقی میر نے اپنے خوبصورت انداز میں وضاحت کی ہے، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں، بے فائدہ ہے ورنہ یوں وقت کھوئیے۔ اس لیے جس حد تک ممکن ہو سکے ہر عمل کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، بلا وجہ کی نمود و نمائش سے بچا جائے، اپنے اس پاک عمل کو سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے۔ تیسری شرط احساس ہے، قربانی کے گوشت کو جس حد تک ممکن ہو سکے حقدار تک پہنچانے کی حد الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرمائے، اس کو ہمارے لیے عمل صالح بنا کر قیامت کے دن باعث اجر و ثواب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ویڈیو کے بارے میں ایک اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجیے تاکہ مزید ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔